آپ کو سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس وقت کہ سپریم کورٹ اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف سماعت اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ سماعت جاری ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ 3 رکنی بینچ سماعت کا آغاز کر چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف جو کیس دائر کیا گیا ہے اس پر اس وقت سماعت جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کی جا رہی ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اس گرفتاری کے خلاف اس وقت سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ سماعت اس وقت کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ آپ کو تازہ ترین صورتحال اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین کی اس وقت گرفتاری کے خلاف جو سماعت ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، جس پر ہمیں دیگر تفصیلات دیں گے ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طارق چودھری، سماعت کا آغاز ہو چکا ہے، کیا تفصیلات آ رہی ہیں ابھی؟ دیکھیں، سماعت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی جو اپیل تھی، درخواست دی تھی گزشتہ روز ان کے بہاف پر، فواد چودھری صاحب نے اس کی سماعت کا آغاز ہو چکا ہے اور سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے تھوڑی دیر پہلے استفسار کیا ہے کہ عدالتی ریکارڈ کے مطابق درخواست دائر ہوئی تھی لیکن مقرر نہیں ہوئی تھی۔ جو مقدمہ مقرر تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا، جو وکیل حامد خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بائیو میٹرک کے بغیر درخواست دائر نہیں ہو سکتی ہے۔ اطہر مناللہ صاحب جو کہ بینچ کے رکن ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہی بات ہے کہ عمران خان عدالت کے ہاتھے میں داخل ہو چکے تھے جب پرسوں ان کی گرفتاری کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو انصاف کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس صاحب نے اس موقع پر نماز دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کا ایک احترام ہوتا ہے اور عدالت کا احترام جو ہے بڑا لازم ہے۔ سپریم کورٹ کی پارکنگ سے نیب کے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے اس گرفتاری کو واپس کروایا تھا، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، اور نیب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ احاطہ عدالت سے گرفتاری نہیں کی جا سکتی۔ یہ ماضی کے کیسز کا حوالہ دیا گیا انہوں نے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کیا کہ اس سے پہلے کتنے لوگوں کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 100 رینجرز اہلکار جو تھے احاطہ عدالت میں گرفتاری کے لیے موجود تھے۔ یہ بڑی تفصیلی بات چیت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے اپنے 2 کیسوں کی ضمانت کے لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کمرہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ سے گرفتار کیا گیا اور جب گرفتاری ہوئی تو رینجر نے بڑے پرتشدد طریقے سے یہ گرفتاری کی تھی۔ تو ابھی یہ سماعت جاری ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، نیب کے پروسیکیوٹر جنرل موجود ہیں اور عمران خان صاحب کی پوری لیگل ٹیم جو ہے، حامد خان صاحب ہیں، خواجہ حارث صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو علی گوہر صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کی تفصیل میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز عمران خان صاحب کے بہاف پر فواد چودھری جو کہ سابق وزیر اطلاعات ہیں اور نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی اور اس کے علاوہ ایک اور وکیل محبوب گجر صاحب نے یہ وکیل دائر کی۔ دو درخواستیں جو ہیں وہ دائر ہیں اور دونوں کی بنیاد پر جو ہے آج یہ اہم سماعت ہو رہی ہے۔ جی، اہم سماعت اس وقت جاری ہے۔ اس کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری۔ آپ نے بتایا کہ اٹارنی جنرل بھی موجود ہے، نیب پروسیکیوٹر جنرل بھی اور عمران خان کی پوری لیگل ٹیم اس وقت موجود ہے۔ سماعت اس وقت جاری ہے۔ آگاہ کیجیے گا طارق چودھری، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ابھی اس وقت جو کارروائی جاری ہے، کیا اس وقت پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے وکلاء کی جانب سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، میں نے عرض کیا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے جس میں حامد خان صاحب بھی موجود ہیں، جس میں خواجہ حارث صاحب ان کی ٹیم میں موجود تھے، اس کے علاوہ علی گوہر صاحب موجود ہیں۔ تو اس وقت جو بحث ہو رہی ہے 3 رکنی بینچ جو کہ جسٹس طاہر بندیال، اس کے علاوہ جسٹس اطہر مناللہ اور جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں 3 معزز ججز پر مشتمل یہ بینچ ہے جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں، کورٹ روم نمبر 1 میں موجود ہے اور یہاں پر جو ہے وہ حکومتی یعنی وفاق پاکستان کی جانب سے جو نمائندگی ہے وہ اٹارنی جنرل کر رہے ہیں۔ نیب کے سینئر جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں وہ بھی موجود ہیں اور عمران خان صاحب کی پوری جو ٹیم موجود ہے۔ اور ابھی جو میں نے ریمارکس آپ سے شیئر کیے چیف جسٹس صاحب کے اور بینچ کے دیگر ارکان کی جانب سے، وہ اس وقت سوال جواب ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم اور معزز بینچ کے درمیان۔ جی ٹھیک ہے طارق چودھری، یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کل جب نیب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تھی تو اس وقت عمران خان نے یہ کہا تھا کہ مجھے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ بعد میں
نیب دفتر میں لے جا کر دکھائے گئے، پہلے وارنٹ پروڈیوس نہیں ہوئے تھے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج یہ وکلا سامنے رکھتے ہیں سوال، کیا عمران خان کو یہاں پیش کیے جانے کا امکان ہے اس کیس کی سماعت میں؟ دیکھیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آج عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا، انہیں پیش کیا جائے گا۔ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے، جو کل نیب کی پروسیڈنگ ہوئی تھی وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب اور ان کی صدارت میں جو بینچ ہے وہ گفتگو سن رہا ہے، سماعت سن رہا ہے اور دلائل سن رہا ہے۔ وہ دلائل کے بعد کوئی بھی جو ہے فیصلہ دے سکتے ہیں، لیکن ماضی میں ہم نے ایسا دیکھا نہیں ہے کبھی کہ کسی ملزم کا ریمانڈ ہو چکا ہو 8 روز کا یا 10 روز کا اور ریمانڈ سے پہلے اس کو طلب کر لیا جائے۔ ایسی پریسیڈنٹ میرے ذہن میں ابھی تک موجود نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو، لیکن بہرحال اینڈ آف دی ڈے یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کورٹ کیا کرے گی۔ یقینی طور پر آج جو چیف جسٹس صاحب کی صدارت میں جو کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، 3 رکنی بینچ بیٹھا ہے، وہ سنے گا اور سن کر یہ بھی ممکن ہے کہ آج نوٹسز جاری ہو جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سماعت کو کل تک ملتوی کر دیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آج وہ کوئی فیصلہ سنا دیں۔ کوئی بات کہی نہیں جا سکتی، بہت سی پریسیڈنٹس ہوتی ہیں عدالت کے سامنے اور عدالتیں ضروری نہیں ہے کہ ہر حالات میں ایک طرح کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوتا ہے، سچویشن کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی عدالتی اور قانونی اور آئینی دلیل دینی پڑتی ہے۔ تو جو بھی معاملہ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی کورٹ جو ہے وہ تفصیل سے سن کر کچھ اور ریمارکس میرے پاس آئے ہیں جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں سماعت میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو 80 سے 90 کے درمیان افراد نے یعنی رینجرز کے افراد نے گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر 90 افراد احاطہ عدالت میں داخل ہوئے تو اس سے عدالت کی کیا توقیر باقی رہ جاتی ہے؟ کسی بھی فرد کو کیا چیف جسٹس نے پوچھا کیا کسی بھی فرد کو احاطہ عدالت سے کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے دوران سماعت یہ رماز دیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں عدالت میں توڑ پھوڑ کرنے پر وکلا کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ یہ یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کچہری میں جو وکلا کے دفاتر کے معاملات پر کچھ احتجاج ہوا تھا، وکلا نے احتجاج کیا تھا اور توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی، تو اس پر وکلا کو بھی سزائیں ہوئی تھی، وکلا پر بھی پیونیٹیو ایکشن ہوئے تھے، ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ یہ ریمارکس دیے چیف جسٹس صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی فرد نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہو تو اس کو گرفتار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چیف جسٹس صاحب ظاہر ہے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان حالات میں جن حالات میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور پولیس نے کیا کارروائی کی، رینجر نے کیا کارروائی کی، نیب کا کیا موقف ہے، یہ بھی سامنے آئے گا۔ لیکن ابھی تک جو استفسارات ہیں وہ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دی ہے کہ کیا انہوں نے پوچھا کہ کسی بھی شخص نے جس نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہو تو اس کو گرفتار کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ انہوں نے استفسار کیا وکلا سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا بڑی اہم بات کی کہ کوئی شخص بھی آئندہ انصاف کے لیے آتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ کیسے تصور کرے گا؟ کیا اس طرح سے جب گرفتاریاں ہوں گی تو کیا جو موکلین ہیں، کیا جو سائل ہیں جو انصاف کے لیے آتے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کریں گے، محفوظ تصور کریں گے؟ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے اس ایک موقع پر کہا کہ گرفتاری سے قبل رجسٹرار سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، لینا چاہیے تھی۔ یہ بھی اہم نقطہ جو ہے دوران سماعت جو دلائل جاری ہیں ان میں ہم تک سامنے آیا۔ جو وکیل ایک اور سینئر وکیل ہیں شعیب شاہین، جو کہ اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، فارمر پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد بار کے، سینئر وکیل شعیب شاہین صاحب، انہوں نے کہا کہ عدالتی عملے کو بھی اس پروسیس کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وارنٹ قانونی تھا یا نہیں، اس کی تعمیل کا جائزہ لیں گے۔ یہ بات چیف جسٹس نے کہی کہ جو وارنٹ جو جاری ہوا نیب کی طرف سے اور جس کی بنیاد پر نیب یہ سمجھتا ہے، جس کی بنیاد پر نیب نے اپنی آرگومنٹ جو ہیں وہ کھڑے کیے ہیں، ڈیولپ کیے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ کیا وہ وارنٹ جو ہے وہ قانونی ہے یا نہیں، اس کا بھی عدالت جائزہ لے گی۔ یہ بات چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے عمل کو سیبوٹیج نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کے سامنے جو عمل ہوتا ہے سرنڈر کرنے کا، پیش ہونے کا، اس کو بھی سرنڈر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی اہم ریمارکس دی ہیں چیف جسٹس نے۔ عمران خان پر وکیل سلمان صفدر صاحب جو عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان پر حملہ ہوا اور سیکورٹی بھی واپس لی گئی۔ تو بڑی طویل بحث ہے، طویل جو ہیں دلائل ہیں جو مختلف وکلا کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس صاحب کے اور بینچ کے دیگر اہم معزز آنریبل ججز ہیں ان کی جانب سے جو آبزرویشنز یا ان کی جانب سے جو ریمارکس آ رہے ہیں، جو استفسارات آ رہے ہیں، کوئریز آ رہی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جی
ٹھیک ہے، آج ابھی تک تبادلہ تر جو دلائل دیے گئے ہیں وہ آپ نے شیئر بھی کیے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی ٹیم نے، یعنی عمران خان کے جو وکلا ٹیم وہاں پر موجود ہے. یہ بتائیے گا کیا اس کا ریبٹل بھی پیش کیا گیا ہے دوسری جانب سے، اٹارنی جنرل یا نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے؟ دیکھیں، میں یہاں باہر موجود ہوں آپ کے ساتھ، اور جس طرح سے ریمارکس میرے تک پہنچ رہے ہیں، چونکہ آج ہمارے پاس اندر سے ریمارکس براہ راست جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہے نیٹ کی وجہ سے، لیکن بہرحال جو میرے تک اب تک بات پہنچی ہے، جو یہ ریمارکس میرے تک آئے ہیں، ابھی نیب کے وکیل کی باری شاید نہیں آئی، اور ابھی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی نہیں بلایا گیا. لیکن ظاہر ہے جب کورٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے تو سارے فریقین کو سنا جاتا ہے، سارے فریقین کو سن کر بات کی جاتی ہے. تو یقینی طور پر اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی بات کریں گے، اور جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں جن کی ذمہ داری ہے نیب کے کیسز کو مختلف لیول کی عدالتوں میں، وہ نیب کی عدالت ہو، وہ ہائی کورٹ ہو، یا وہ سپریم کورٹ ہو، یا جس لیول کی بھی عدالت ہو، وہاں پر آرگومنٹ کرنا، اپنا کیس بلڈ کرنا، اپنے کیس کو آرگو کرنا، اور اپنے موقف کو ڈیفینڈ کرنا، اپنے موکل کے موقف کو ڈیفینڈ کرنا، وہ نیب کے وکیل کی ذمہ داری ہے. تو یقینی طور پر جب ان کی باری آئے گی، ان سے استفسار کیا جائے گا، تو وہ بھی اپنا موقف پیش کریں گے. ٹھیک، طارق چودھری، لیگل پروسیس کے تھرو جب درخواست دائر کی جاتی ہے تو پہلے جن کی جانب سے درخواست دائر کی جاتی ہے ان کے دلائل، جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو وکلا ٹیم ہے وہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، پھر ریبٹل لیا جائے گا، جس کے بعد عدالت جو ہے وہ اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ آیا اس پر پروسیڈنگ آگے کیا ہونی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آج یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس پر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اس کو آگے پروسیڈنگ کے لیے جو ہے قبول کیا جانا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو جو مختلف آپشنز ہیں، جو ماضی کی پریسیڈنٹس ہمارے سامنے موجود ہے، جو آئے روز ہم کور کرتے ہیں، بڑے طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، تو بہت سی ممکنہ آپشنز ہوتی ہیں. پہلی جو ایک جنرل آپشن یہ ہے کہ آج سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہیں یا بینچ جو ہے وہ نوٹسز جاری کرتا ہے متعلقہ فریقین کو. چونکہ کل یہ پٹیشن دائر ہوئی اور آج ہی مقرر ہو گئی، تو آپ اسے انیشیل سماعت کہہ سکتے ہیں کہ آج کی انیشیل سماعت میں جو چیز سامنے آئے گی اس کی روشنی میں چیف جسٹس صاحب اور یہ معزز بینچ جو ہے وہ ایک نوٹسز جاری کر سکتا ہے. نوٹس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پینلٹی ہے، جو فریقین ہیں ان سے ان کا جواب لینے کے لیے نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے جا سکتے ہیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو کل اور پرسوں اور آنے والے دنوں میں کنٹینیوسلی سنیں. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی فیصلہ دے دیں. یہ ساری صورتیں ممکن ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک لگا بندہ اصول ہے. اگر آئینی اور قانونی طور پر کوئی آج ایسی دلیل سامنے آتی ہے، ایسی پریسیڈنٹ سامنے آتی ہے، ایسی غیر معمولی مثال سامنے آتی ہے، تو پھر کوئی بھی فیصلہ دیا جا سکتا ہے. لیکن عام طور پہ جو پہلا سٹیج ہوتا ہے اس میں نوٹسز دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد تفصیل سے سنا جاتا ہے. ایک اور بات بھی ڈیفینیٹلی ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہے کہ اگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے پرسوں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے معاملے کو سنا تھا، اور بڑی تفصیل سے سننے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا اور رات گئے فیصلہ دیا. انہوں نے فیصلہ یہ دیا تھا کہ گرفتاری جو ہوئی ہے وہ قانونی ہے، یعنی قانون کے مطابق ہے. البتہ جو کورٹ روم سے باہر ہوا، احاطہ عدالت میں ہوا، جو جس کا رویہ تھا اس پہ انہوں نے نوٹس لیا تھا اور اس پہ متعلقہ افسران کو، آئی جی اسلام آباد کو، سیکرٹری داخلہ کو توہین عدالت کے نوٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں. 16 مئی تک جو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کو انکوائری کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کے ذمہ دار جو افسران ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیا ہوگی یہ بھی طے کیا جائے گا. تو کورٹ بھی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے روبرو ہوگا کہ کورٹ اس کو قانونی قرار دے چکی ہے گرفتاری کو. لیکن جو گرفتاری کرتے ہوئے جو عمل ہوا، جو ایکٹ ہوا، جو وہاں پر رویہ تھا، اس کے خلاف کورٹ ایک پیونیٹیو ایکشن کا جو ہے سجیسٹ کر چکی ہے. تو جب سپریم کورٹ آج یہ فیصلہ کرے گی یا اس کے سامنے یہ معاملات ہوں گے تو وہ چیزیں بھی سامنے رکھی جائیں گی. اسی طرح کل اگر جو نیب کورٹ ہے، نیب کورٹس کا اپنا دائرہ کار ہے، اور نیب کورٹ نے کل تفصیل سے سننے کے بعد عمران خان صاحب کے وکلا کو انہوں نے 8 روز کا ریمانڈ دے دیا ہوا. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ 8 روزہ ریمانڈ پر ہے. تو یہ بھی چیز سامنے ہوگی کہ کیا ریمانڈ، اگر ملزم ریمانڈ پر ہو اور اس کی ریمانڈ جو مجاز کورٹ ہے، جس کورٹ کے پاس اتھارٹی ہے، اگر وہ ریمانڈ دے چکی ہو تو کیا اس کے دوران جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ کیا ان کو طلب کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی. تو جب کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ سارے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہی کوئی فیصلہ کرتی ہے، اور ظاہر ہے وہ فیصلہ آج چیف جسٹس کی جانب سے طارق چودھری، آج چیف جسٹس کی جانب سے عدالت کی پارکنگ سے گرفتاری کا جو معاملہ اس پر بھی استفسار کیا گیا تھا. یہ معاملہ کیا تھا، اس پر کیا بات چیت ہوئی تھی؟ جی، میں نے عرض کیا کہ جو گرفتاری ہوئی تھی عمران خان صاحب کی وہ احاطہ عدالت سے ہوئی تھی. جب عمران خان صاحب
अपनी गाड़ी से उतरे और उनकी गाड़ी को कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से एंट्री की इजाज़त नहीं मिली, तो उसके बाद उनके जो साथी थे, उनके जो गार्ड्स थे, उन्होंने उनको उतारा और उतार कर उनको वो व्हील चेयर पर लेके आए। और व्हील चेयर पर ले जाने के बाद जो एक कोर्ट का प्रोसेस है, अदालती तरीक़ाकार है कि जो रिकॉर्ड रूम होता है, डायरी रूम होता है, वहाँ पर बायोमेट्रिक का इंतज़ाम है। जब तक किसी शख्स ने ज़मानत लेनी हो, आपने तवील अरसे से इमरान खान साहब के और बाकी लोगों के केसेस आप सुन रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि जब मुल्ज़म को पेश होता है, अगर वो खुद मौके पर मौजूद ना हो और जब तक उसका बायोमेट्रिक ना हो, उस वक्त तक उसको वो केस जो है वो उस लेजिटिमेट तरीके से शुरू नहीं हो पाता है। तो इमरान खान साहब उस डायरी रूम में मौजूद थे जहाँ पर उन्होंने बायोमेट्रिक कराना था, तो वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया। अब कोर्ट के सामने ये मामला होगा डेफिनेटली कि उनकी जो गिरफ्तारी थी वो डायरी रूम को अहाता अदालत तस्वर करते हैं, पार्किंग को अहाता अदालत तस्वर करते हैं, या जिस जगह पे इमरान खान साहब चलते हुए अपनी व्हील चेयर पर आ रहे थे उसको वो जो है क्या तस्वर करते हैं। लेकिन माजी के नज़ीरे ये मौजूद है कि कोर्ट रूम का जहाँ केस चल रहा हो वहाँ मुल्ज़म को गिरफ़्तार नहीं किया जाता, वहाँ की एक तकद्दस होता है, और अगर किसी मुल्ज़म को सज़ा भी हो जाए तो जब वो अदालत से बाहर निकल आता है तो उसको गिरफ़्तार किया जाता है। तो पार्किंग और जो लॉबीज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ कमरे हैं, जो मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ हैं, अहाता अदालत है, क्या वो कोर्ट रूम के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता, तो ये डेफिनेटली इसका फ़ैसला कोर्ट करेगी। लेकिन माजी में ऐसी मसाले मौजूद हैं कि लोगों को अहाता अदालत से या पार्किंग से मुल्ज़मों को आम तौर पर अदालतों में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाज़ बात गैर मामूली हालात में अदालत ने बहरहाल फ़ैसला करना होता है कि जो कुछ हुआ है वो इरेगुलरिटी हुई है, वो ज़्यादती हुई है, गलती हुई है या नहीं हुई है, ये फ़ैसला बहरहाल अदालत करेगी। तारिक चौधरी साहब, एक पुराने केस में अदालत के जो पार्किंग है वहाँ से गिरफ्तारी का मामला जब आज अदालत में उठा, उस पर भी चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे, क्या इसके रिमार्क्स आप तक पहुँच सके हैं? क्या मामला था, इस पर क्या बात हुई थी, ये जानना चाह रहे हैं एक्चुअली आपसे। देखिए, पार्किंग के हवाले से क्या बात हुई है मैं उस वक्त कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब सवालात किए हैं अतर मिनल्ला साहब ने, तो उन्होंने पूछा है कि भाई वो कहाँ थे, डायरी रूम में थे, वो अहाता अदालत में थे, बायोमेट्रिक करा रहे थे, पार्किंग तो वो जगह होती है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक मुख्तलिफ जगह है। चूँकि बाज़ का इमरान खान साहब को या VIP शख्सियात को सिक्योरिटी के पेश नज़र उनकी गाड़ी को अंदर आने की इजाज़त दे दी जाती है और वो वहाँ आके उनको उतारा जाता है, जहाँ से आमतौर पर जजेस साहबान या बाज़ का वकला की गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। तो अब ये देखना है कि जो पार्किंग है या कोर्ट रूम है या अहाता अदालत है, डायरी रूम है, बायोमेट्रिक का रूम है, वहाँ जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में चीफ जस्टिस साहब ये बेंच जो है वो क्या कहता है, क्या उसके सामने आता है अभी, लेकिन ये समाअत जो है वो जारी है। जी, अभी इस वक्त समाअत जारी है। ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अभी वकला के जो दलाइल हैं PTI चेयरमैन इमरान खान के वो मुकम्मल हो चुके हैं या उनकी जानिब से अभी भी दलाइल दिए जाने का सिलसिला जारी? जी, अभी ये दलाइल जारी हैं और अभी चीफ जस्टिस साहब की सदारत में जो 3 रुकनी बेंच है वो मौजूद है और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रीकैन हैं, वो भी मौजूद हैं, और जैसे जैसे ये चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं, रिमार्क्स हम तक पहुंच रहे हैं, वो हमको अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। लेकिन ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कि इस वक्त अभी भी समाअत जो है वो जारी है और जैसे ही दीगर फ्रीकैन को सुना जाएगा और कोई नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी हम शेयर करेंगे। इस वक्त तक कि मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ कि समाअत जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में जारी है। ठीक है तारिक चौधरी साहब, आपको खुद भी याद होगा कि इससे पहले एक नैब ने ऐसी ही गिरफ्तारी की थी जो कि जो है अदालत की पार्किंग थी वहाँ से हुई थी। उस केस में इस गिरफ्तारी को वापस करवाया गया था और फिर आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त नैब ने ये जो है यकीन दहानी कराई थी कि इस तौर की गिरफ्तारी आइंदा नहीं होगी, जिसका तस्करा आज भी हुआ था। देखिए, नैब का ये केस जिसका आप तस्करा कर रहे हैं कि पार्किंग से गिरफ्तारी हुई थी, मेरे जहन में नहीं है कि कब ये वाक़या हुआ था या नैब ने क्या कहा था, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि इस केस को अगर देखा जाए तो जो गिरफ्तारी नैब ने की थी 2 रोज़ पहले, उस पर फ़ौरी तौर पर इमरान खान साहब के वकला और इमरान खान साहब की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से ही गिरफ़्तार किया गया था। इमरान खान साहब वहाँ पेश हुए थे 2 मुख्तलिफ़ केसों में, तोशाखाना केस में और अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ फर्ज़ तराई के केस में ज़मानत के लिए। तो जब वो ज़मानत के लिए पेश हुए थे तो वहाँ से उनको नैब के अहलकारों ने गिरफ़्तार किया रेंजर्स की मावनत से। तो अब उसके बाद जब इमरान खान साहब के वकला ने फ़ौरी तौर पर एहतजाज किया और वो कोर्ट रूम में गए
ہائی کورٹ میں گئے. جسٹس صاحب نے, جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے اس پہ بڑا فوری طور پہ نوٹس لیا تھا, برہمی ظاہر کی تھی اور انہوں نے طلب کیا تھا اسلام آباد کی انتظامیہ کو, آئی جی صاحب کو, سیکرٹری داخلہ کو اور دیگر اہلکاروں کو, اور اس وقت نیب کے جو ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل تھے وہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے دلائل دیے, اسلام آباد کی انتظامیہ نے اپنے دلائل دیے, اور اس کے علاوہ وہاں پر جو دیگر جو افسران تھے ان کے جو وکلاء تھے انہوں نے پیش کیے, اور بڑی دیر تک سماعت کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے, ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد رات گئے, وہ تقریباً 10 بجے کے قریب یہ فیصلہ سنایا تھا, اور اس فیصلے میں انہوں نے کہا تھا کہ جو گرفتاری ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے, لیکن قانون کے مطابق گرفتاری کے وقت باہر گرفتار کرتے ہوئے جو عمل ہوا تھا, جو ایکٹ ہوا تھا, وہ جو ہے اس میں کچھ irregularities ہیں, اور اس کے حوالے سے پھر انہوں نے کچھ پیونیٹیو ایکشن جو ہے وہ تجویز کیے تھے. 16 مئی تک رجسٹرار سپریم کورٹ کو انہوں نے انکوائری کا بھی کہہ دیا تھا, اور جو سیکرٹری داخلہ ہیں اور آئی جی اسلام آباد ہیں اور دیگر اعلیٰ آفیشلز ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کے نوٹسز سرو کرنے کا بھی کہا تھا. تو جو مجاز عدالت ہے وہ اس کو اس سے پہلے لیگل قرار دے چکی ہے, اور جو باہر احاطہ عدالت میں جو بحث ہوئی جو واقع ہوئے تھے اس کے خلاف جو ہے اپنا ورڈکٹ دے چکی ہیں. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں جو کہ اس سے پہلے ڈسکس ہوئی ہیں. اب آج اس پہ کیا ہوتا ہے, کچھ مزید ریمارکس جو ہیں ہم تک سامنے آئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے یہ استفسار کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ جو باہر جو واقعات ہوئے تھے اور اگر وہاں عدالتی عملے پر حملہ ہوا ہے یا کسی توڑ پھوڑ ہوئے تو یہ حملہ کس نے کیا تھا یہ معلوم کریں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ضلعی عدلیہ پر حملے کا سن کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. ضلعی عدلیہ کے جو دفاتر تھے یا جو اس کی انسٹالیشن تھی وہاں پر جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو جو تکلیف ہوئی ہے. وکیل صاحب نے کہا کہ عمران خان کو گھر یا عدالت کے باہر سے گرفتار کیا جاتا, اگر گرفتار کیا جاتا تو ہم یہاں نہ ہوتے, ہم اس طرح سے یہاں پٹیشن, ہم یہاں اس طرح سے کیس کو پلیڈ نہ کرتے. یعنی کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا جاتا اور نیب گرفتاری کرتی تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا, یا عدالت کے باہر سے گرفتار کیا جاتا تو ہمیں اس پہ اعتراض نہ ہوتا. ان کے جو وکیل صاحب ہیں حامد علی صاحب, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی کارکن یا جتھا عدالت میں موجود نہیں تھا. یعنی جس وقت انہوں گرفتار کیا گیا تو کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی ان کے بقول کہ وہاں پر کوئی مزاحمت ہوتی. انہوں نے جسٹس محمد علی مدر صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے دوران سماعت. انہوں نے کہا کہ جو نوٹسز عمران خان صاحب کو نیب میں پیشی کے لیے ہوتے رہے, جاری ہوتے رہے, کال اپ نوٹس جنہیں کہا جاتا ہے, وہ جاری ہوئے تھے, تو ان کا جواب کیا دیا عمران خان صاحب نے یا عمران خان صاحب کے وکلاء نے, جس پر وکیل نے کہا کہ نیب نوٹسز کا جواب دیا گیا تھا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق, عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ قانون کے مطابق انکوائری سطح پر جب کوئی کیس انکوائری کے سٹیج پر ہو تو اس وقت گرفتاری نہیں ہو سکتی. تو اس کے اوپر جو چیف جسٹس جو جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب, آنریبل جسٹس اطہر من اللہ جو کہ ممبر ہیں اس بینچ کے, انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ سپریم کورٹ سے کیا توقع کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, آپ کیا ریمیڈی چاہتے ہیں, مراد ان کی یہ ہے. تو جس پر وکیل حامد صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے, یہ مطالبہ کیا ہے ان کے وکیل حامد صاحب نے. چیف جسٹس صاحب نے بھی پھر ایک مرتبہ دوران گفتگو کہا کہ 100 لوگوں کے داخلے سے احاطہ عدالت میں خوف پھیلتا ہے. یہ مختلف ریمارکس ہیں, مختلف گفتگو ہیں, مختلف آبزرویشنز ہیں جو کہ پروسیڈ ہو رہی ہیں بٹوین آنریبل بینچ اور مختلف جو وکلاء ہیں جو عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جن میں حامد خان صاحب بھی ہیں, جن میں علی گوہر صاحب بھی ہیں, اور جس میں دیگر وکلاء بھی شامل ہیں. اسپیکنگ, اگر آج کی سماعت پر یا جو کیس چل رہا ہے اس پر فیصلہ دے دیا جاتا ہے ہائپوتھیٹیکلی کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے یا یہ جو گرفتاری تھی وہ غیر قانونی تھی, اب چونکہ عمران خان 8 روزہ ریمانڈ پر ہیں نیب میں, تو ریمانڈ مکمل کیے بغیر کیا ان کو رہا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, عدالتی معاملات میں ہائپوتھیٹیکل کویسچن نہیں ہوتے, اور ہائپوتھیٹیکل کویسچن جو ہیں وہ ظاہر ہے کسی اور معاملے میں تو ہو سکتے ہیں, عدالتی معاملات میں نہیں ہو سکتے. پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے چیف جسٹس جو ہیں اپنی صدارت میں ایک بینچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بینچ میں وہ سن رہے ہیں, تو ہائپوتھیٹیکل بات تو کوئی نہیں کی جا سکتی. میں نے پہلے عرض کیا جہاں تک میرا نالج ہے, اور بہت ناقص نالج ہے اور بہت لمیٹڈ ہے, کہ عام طور پہ دوران ریمانڈ جو ہے اگر ریمانڈ ہو چکا ہو مجاز عدالت کی طرف سے تو پھر رہائی کا معاملہ میں نے سنا نہیں ہے. اگر ایسا ہوا تو پھر میں معذرت چاہوں گا اپنے ناظرین سے, لیکن ریمانڈ اگر ہو چکا ہو 8 دن کا یا 10 دن کا یا 2 دن کا یا 1 دن کا بھی, تو ریمانڈ پورا کیے بغیر اب یہ کیسے ہوگا, یا تو کوئی وکیل کہہ سکتا ہے یا پھر چیف جسٹس صاحب جب اس پہ فیصلہ دیں گے تو سامنے آئے گی, لیکن میں نے کم از کم ایسا ریسنٹ ہسٹری میں نہیں سنا.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق چودھری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اس وقت سماعت جاری ہے اور سماعت میں اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکلاء کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں، جس کے بعد ریباٹل کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ نیب ڈپٹی پروسیکیوٹر بھی وہاں پر موجود ہیں، اٹارنی جنرل بھی موجود ہیں۔ آپ نے تفصیلات دی طارق چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔